आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है, ऐसे दरूद पाक के हवाले से है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होते हैं। ऐसे आपको दौलत और शोहरत और हर चीज़ अल्लाह करीम अता फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह संभालना मुश्किल हो जाता है। बेशक अल्लाह करीम ही वो ज़ात हैं जो आप पर रोज़ी के दरवाज़े खोलने पर कादिर हैं। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन के बख़ील होने के लिए ये बात काफ़ी है कि जब उसके सामने मेरा जिक्र किया जाए तो वो मुझ पर दरूद ना भेजे। यानी ये एक मुसलमान के बख़ील होने की इंतहा है कि उसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी आए और वो आप पर दरूद ना भेजे, क्योंकि इस कायनात में एक मोमिन का सबसे बड़ा मोहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं हो सकता। आपके जितने एहसानात इस उम्मत पर हैं और ख़ास तौर से इन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा, इतने किसी के भी एहसानात नहीं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, अब परवाने आकर इस आग में गिरने लगे। ये शख्स इन परवानों को आग से दूर हटाने लगा ताकि वो आग में जलकर ख़त्म ना हो जाएं। इसी तरह मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ कर तुमको आग से रोक रहा हूँ और तुम मेरे हाथ से निकले जा रहे हो और इस आग में गिरते जा रहे हो। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी इस फिक्र में गुजरी कि ये उम्मत किसी तरह जहन्नुम के अजाब से बच जाए। तो क्या एक उम्मती इतना भी नहीं कर सकता कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ग्रामी आए तो कम अज़ कम आप पर एक मर्तबा दरूद ही भेज दे। जबकि दरूद भेजने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फ़ायदा होता है वो तो होता होगा, खुद दरूद भेजने वाले को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचता है, दुनियावी भी अखरवी भी। कहा जाता है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में खाना काबा के सामने बैठे हुए थे कि अबू जहल आया और अपने हाथों में कुछ कंकरें ली और कहने लगा कि तुम अगर आज मुझे बताओ कि मेरे हाथ में क्या है तो मैं तुम पर ईमान ले आऊँगा। उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर नाउज़ु बिल्लाह शक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ में कंकर है जो इस तरह का है, उस कंकर के अंदर एक कीड़ा है और कीड़े के मुंह में एक पत्ता है और उस कीड़े के ज़बान पर एक लफ्ज़ जारी है। अब उसने कहा कि इसने इतनी अंदर की बात कर दी है, गहरी बात कर दी है। उसने कहा कि इसको ज़रूर मैं तोड़ूंगा और देखूंगा कि तुम कितने सच्चे हो। जब उसने उस कंकर को जो तोड़ा देखा तो वाकई उसके अंदर एक जो है वो कीड़ा था, उसके मुंह में पत्ता था और फिर वो जो है वो कुछ कुछ कह रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, उस कीड़े से मुखातिब हुए और कहा कि बताओ तुम्हें रिज्क किसने दिया? तो उस कीड़े ने कहा कि मेरा रब है जो मुझे रिज्क पहुंचाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कोई अल्फाज दोहरा रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, क्या तुम बताओगे कि वो अल्फाज क्या हैं? तो उसने कहा कि मुझे दिन और रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म दिया जाता है। मैं पत्थर के अंदर हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता हूँ और इस पत्थर में रोज़ाना मुझे एक पत्ता इनायत कर दिया जाता है। तो ये है दरूद की बरकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वाले पर अल्लाह करीम दौलत को, रिज्क को, हर उस चीज़ को इस तरह से मेहरबान कर देते हैं कि उसकी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। कौन सोच सकता है कि पत्थर में एक कीड़ा होगा, कीड़े के मुंह में एक पत्ता होगा? अल्लाह करीम ही वो ज़ात हैं। लेकिन हमारे कुछ आमाल जब हम करते हैं तो हमें उनसे फ़ायदा इस तरह से ही हासिल होता है, हमें वो नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन हासिल होता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दरूद भेजने के बारे में अजीब अंदाज से एक बात बयान फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। देखें, इब्तिदा में ये नहीं फरमाया कि तुम दरूद भेजो, बल्कि ये फरमाया कि अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। इससे अब आपको दो बातों की तरफ इशारा फरमा दिया। एक ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरूद की ज़रूरत नहीं है, इतने फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह करीम खुद
جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ان کو تمہارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر تم اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ دوسرا، اس بات کی طرف اشارہ فرمائے کہ یہ درود شریف بھیجنے کا جو عمل ہے، اس عمل کی شان ہی نرالی ہے، کہ اس لیے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کے کرنے میں اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہو۔ تو آپ سوچئے کہ اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس کی 100% قبول ہونے کا یقین ہو۔ کون شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری یہ دعا 100% قبول ہوگی؟ حتیٰ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہم اذکار کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ قبول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، حتیٰ کہ ہم اپنے ہاتھ سے جو نیکی کرتے ہیں، کہ کوئی لین دین کرتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ لیکن درود شریف، درود پاک ایک ایسی دعا ہے جس کے 100% قبول ہونے کا یقین ہے، اس لیے کہ دعا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم اور ہمارے فرشتے تو تمہاری دعا سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ اس لیے اس دعا کی قبولیت میں ادنا شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے آج جو میں آپ سے جس طرح سے ذکر کری ہوں، مختصر ترین درود شریف ہے، انشاءاللہ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کی ہر دعا کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ آپ اس کو دن رات کے اعمال میں شامل کر لیجئے، کیونکہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ درود جو ہے وہ جو اپنا ورد خاص بنائے گا اللہ اس پر مہربان ہوں گے۔ اس لیے بزرگوں نے دعا کرنے میں بھی یہ ادب سکھایا کہ جب آپ اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کریں تو اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ درود شریف کا قبول ہونا تو یقینی ہے۔ جب درمیان میں آپ کی دعا رکھ دی جائے گی تو وہ درود شریف تو اوپر پہنچنا ہی پہنچنا ہے، درمیان میں وہ دعا بھی آسمان پر، عرش پر اور اللہ کے خزانوں میں پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ بعید نہیں ہے کہ پہلے دعا قبول فرما لیں اور آخری دعا کو بھی قبول فرما لیں، درمیان کی دعا کو بھی قبول فرمائیں۔ لہٰذا درود شریف پڑھ کر آپ کو جو مقصد ہے، جو دعا ہے، انشاءاللہ آپ کریں، اللہ کریم اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب آپ نے عمل کیا کرنا ہے، اپنی صبح کا آغاز ہی آپ اس طرح سے کیا کریں کہ فجر کی نماز کے بعد، تلاوت قرآن کریم کے بعد کچھ ٹائم بیٹھ کر درود و سلام پڑھ لیا کریں محبت سے، اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا ہوا ہوں، حاضر ہوں، آپ سامنے بیٹھے ہیں اور میں آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہوں۔ تو آپ اس وقت کو محسوس کیجئے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں اور میں درود پڑھ رہا ہوں۔ آپ یقین کریں یہ عمل آپ کو ایسی راحت دے گا، ایسا سکون دے گا، آپ کو دنیا کے تمام سکون اس کے آگے جو ہے وہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ اصل درود شریف تو درود ابراہیمی ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جس کو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن جو ہر وقت جو پڑھنا جو آسان ہو، ایسا درود پاک جو ہے وہ، کیونکہ اللہ کریم کو بھی ایسا عمل پسند ہے جو ہمیشہ ہو، بے شک وہ مختصر ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ اس لیے درود شریف کا آسان اور مختصر جو درود شریف ہے وہ میں آپ کو آج تجویز کروں گی، جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجے اور سلام بھیجے، ان پر درود بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، اب اس آیت پر بھی عمل ہو گیا جو اللہ کریم نے فرمائی صلو علیہ وسلم تسلیما، یعنی کہ اس پر عمل ہو گیا۔ اللہ کریم نے جو فرمایا مومن کو کرنے کے لیے، مومن وہ کر رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سنتے وقت صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے وہ بھی خاص ہے، لیکن بڑا درود شریف پڑھ لیا جائے وہ بھی خاص ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ نے یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے یہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی خاص درود شریف ہے، آپ کو ہر دکھ پریشانی سے نجات دے گا انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے اللہ کریم آپ کو دولت دیں گے، بے شک جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کریم پتھر کے اندر ایک کیڑے کو بھی دینے پر قادر ہے، تو اللہ کریم آپ کو بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ نے یقین اعتقاد کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ درود اپنا ورد بنا لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوتی ہوں کہ جو بھی آپ سے وظائف ذکر کیے جاتے ہیں تو آپ ان وظائف کو غور اور توجہ سے سنا کریں اور اینڈ تک دیکھا کریں، کیونکہ اس میں مختلف احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو ضرور سنا کریں۔
ان کا ایک نور ہوتا ہے، جب آپ سنتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے سینوں میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں۔ بے شک اس کی شکل، اس کی صورت آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو قیامت کے دن ان وقتوں پر رشک ہوگا جب آپ نے بیٹھ کر نبی کی بات سنی، آپ نے حدیث سنی، آپ نے فضائل سنے، پھر آپ نے اس پر عمل کیا۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، بہت کنجوسی سے آپ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کے بٹن کو دباتے ہیں، لائک کا بٹن دبانے میں بہت وقت نہیں لگتا ہے، لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹ میں اپنا نام لازمی لکھ دیا کریں، اور اس کے علاوہ اپنے کوئی بھی آپ کی دعا ہے وہ بھی لازمی کمنٹ میں لکھا کریں۔ دیکھیں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، ہم نہیں جانتے اللہ کا ولی کون ہے، اللہ کے قریب کون ہے۔ جب کوئی آپ کی دعا پڑھے گا، دعا پڑھ کر آمین کہہ دے گا، تو کیا پتہ کس کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین سے مل جائے اور آپ کی دعا قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ تو اپنی دعائیں بھی ضرور ذکر کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کا کمنٹ کیا کریں، ہمیں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہم اچھی اور مزید اچھی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، سبسکرائب کا بٹن لازمی دبا دیں، یہ بالکل فری ہے، اس کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔